अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई नशिस्त के साथ इफ्तिखार शराजी का सलाम कबूल कीजिए। आज कुछ हम बात करते हैं अगेन जो दोस्त ममालिक हमारे और बिलखसूस चीन की बात कि चीन ने खुलेआम नाराज़गी का इजहार तो कर दिया है पाकिस्तान के साथ, बिलखसूस सिक्योरिटी के मामलात को लेके, क्योंकि उनके ओवर द ईयर्स कई शहरी थे जो मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स पे पाकिस्तान में काम कर रहे थे और दहशतगर्दी के वाक़यात में उनकी हलाकत हुई। और उसके बाद बड़ी कोशिश होती रही कि इन एरियाज़ को एड्रेस किया जाए, लेकिन अब शायद चीन को लगता है कि पाकिस्तान इस मामले में वो संजीदा इक़दामात नहीं कर पा रहा कि जो करने चाहिए। तो ज़ाहिर सी बात है, अब एक सब्र का पैमाना होता है जो कि लबरेज़ हुआ, और पिछले दिनों आपने देखा कि पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर ने खुलेआम इसका इजहार भी किया, और मुल्क के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब की मौजूदगी में एक तकरीब के दौरान। लेकिन अब चीज़ें कहाँ जा रही हैं, अगला जो स्टेप है चीन ने वो क्या लिया है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। और साथ में इस दौरान जो यहाँ से कुछ आईपीपीज़ जो बिजली बनाने वाली कंपनीज थी, उनको अगरचे इम्प्रेशन ये दिया जा रहा है कि अब आने वाले वक्त में शायद 400-500 अरब रुपए की बचत होगी, और कुछ आईपीपीज़ से कहा गया है कि वो अपने मुआहदे ख़त्म करें और वाइंड अप करें। तो उसको लेके बिलखसूस जो सीमेंस रॉश कंपनी जो जब जर्मनी की कंपनी है, उस कंपनी के साथ भी ऐसा मुआहदा ख़त्म करने के लिए एक एग्रीमेंट हुआ, बट उसको लेके जर्मन सफ़ीर ने किससे बात की है, किसको ख़त लिखा है, तो वो भी आपको बताएंगे। और इस दौरान जो चीन और भारत के ताल्लुकात के अंदर एक गर्मजोशी पैदा हुई है, वो पाकिस्तान के लिए कितनी परेशान कुन है, तो उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले आगाज़ करते हैं इस बात से कि चीन ने, जो आपको मालूम है कि पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर ने पिछले दिनों मुशाहिद हुसैन सैयद के इंस्टीट्यूट में एक तकरीब हुई, जहाँ पे इसहाक डार साहब ने ये कह दिया कि जी दुनिया भर में तो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं चीन को, लेकिन पाकिस्तान के मामले में ऐसा है कि अगर उनके शहरियों की हलाकत भी होती है तो चीन को इससे कोई परवाह नहीं है, और वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है और पाकिस्तान के साथ दोस्ती के अमल को आगे लेके चल रहा है। लेकिन चीन के सफ़ीर के जो तकरीब में मौजूद थे, पहले तकरीर कर चुके थे, लेकिन वो बाद में वापस आए स्टेज पे, और उन्होंने आके दोबारा खड़े होकर कहा कि ये जो तासुर दिया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है, बल्कि चीन अपने लोगों की सलामती से मुतालिक दुनिया में वो कहीं पे भी हों, पाकिस्तान जैसे दरीना मुल्क में क्यों ना हो, उनकी ज़िंदगी के बारे में बड़ा पर्टिनेंट है। वो एक ऐसा हरगिज़ नहीं है कि यहाँ पे उनके लोग अगर मरते रहें तो परवाह नहीं है। और इस बात की वजाहत दी उन्होंने, दोबारा आके तकरीर की और कहा कि ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो उसके बाद अब मैंने आपको पिछले दिनों बताया कि फिर उनको बुलाया गया फ़ॉरेन ऑफिस में, दफ्तर ख़ारजा में उनको डिमार्च किया गया कि जी पब्लिकली आपको ये बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन वो समझते हैं कि मुल्क की मफाद में था, और पाकिस्तान जैसे दोस्त मुल्क से बार बार ये कहा भी गया है कि इन इश्यूज़ को एड्रेस करें। और जो मेरी इतलात हैं कि जब पहले भी आपको मालूम है कि जो मोहम्मद डैम पे और बाकी जगहों पे, दासू डैम पे जो काम कर रहे हैं चीनी इंजीनियर्स, उनकी हलाकत हुई। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर चीनी सफारत खाने गए, इवन के आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर चीन तक गए और जाके यकीन दहानी कराया कि आने वाले वक्त में ऐसे कुछ नहीं होगा। लेकिन उसके बाद फिर कराची के अंदर उन दो लोगों की जो उनके एनर्जी के शोबे से वाबस्ता थे, उनकी हलाकत हुई। तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जब चीन के सफारत खाने में गए हैं और वहाँ जाके उनसे ताज़ियत एक तरह से की है, और ताज़ियत किताब में जो तासुरात लिखे, तो वहाँ पे भी जो मेरी इतलात है कि प्राइम मिनिस्टर से ये कहा गया है कि आप इन दहशतगर्द अनासर के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। और चीन अब शायद इस मामले पे उन्होंने कहा है कि एक मुश्तरका कार्रवाई करने के लिए तैयार है। तो पाकिस्तान को चाहिए कि चीन के साथ, चीन की जो मदद दरकार है वो हमें कहें, और हम चाहते हैं कि इन अनासर के ख़िलाफ़ हम मिल के कार्रवाई करें। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, इस बात को उस वक्त को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया गया, और शायद पाकिस्तान ये समझता है कि नहीं, पाकिस्तान की सरजमीन पे किसी और मुल्क के सिक्योरिटी इदारे आके ऑपरेट करने को मुनासिब नहीं होगा। लेकिन उस दौरान देखा यह गया है कि सिक्योरिटी के मैटर्स हल नहीं हो पा रहे। और अगरचे इन दिनों में जब शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हुआ है, तो उसमें बाकायदा तौर पर चीन के वज़ीर आज़म ने शिरकत की है, और पिछले 10-11 बरसों में पहली बार कोई चीन का वज़ीर आज़म
پاکستان کے دورے پہ آیا ہے، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ اس دورے میں بھی انہوں نے اس کو لو پروفائل میں رکھا، یہاں تک کہ جب لائیو کوریج کی جا رہی تھی یا کی جانی مقصود تھی، اور کی بھی گئی تھوڑی بہت جب ان کی آمد ہوئی ہے، تو اس کو لے کے جو میری اطلاعات ہے کہ چین نے برا منایا ہے، اور کہا گیا پاکستان سے کہ کیونکہ سیکیورٹی کنسرنز ہیں چین کے، اور چین کی اتنی اہم شخصیت پاکستان میں آ رہی ہیں تو ان کی لائیو کوریج کا پوچھے بغیر انتظام نہیں کرنا چاہیے تھا، اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ یہاں سے وطن واپس گئے ہیں تو اس سارے عمل کو ان کے جانے کے کئی گھنٹے بعد اناؤنس کیا کہ وہ چلے گئے ہیں، اور چین کی ہدایات پہ پھر ہم نے ان کی واپسی کی جو لائیو کوریج تھی پی ٹی وی پہ وہ نہیں کی۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ اب 17 تاریخ کو اس مہینے کے نومبر میں جو آصف زرداری صاحب صدر پاکستان، ان کا جو دورہ تھا چین کا، اب جو میری اطلاعات ہیں کہ اب چین کی جانب سے یہ گویا کہ پیغام مل چکا ہے پاکستان کو کہ فی الحال پاکستان کے صدر چین کا دورہ نہ کریں، ابھی اس کو التوا میں ڈال دیا جائے اور نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ تو یہ ساری صورتحال میں اب جو اس وقت لگ رہا ہے کہ اب معاملات کچھ اور زیادہ ان میں کھچاؤ سا آ گیا چین کے ساتھ تعلقات میں، اور جو میری اطلاعات ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ کوئی 100 کے قریب چینی انجینئرز ہیں جو مختلف شعبوں میں مختلف منصوبوں پر کام کر رہے تھے، وہ بھی وطن واپس چلے گئے ہیں۔ تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں جو ایک واحد ہمارا دوست ملک تھا چین، اب اس کے ساتھ تعلقات کی نوعیت بھی کہیں نیچے چلی گئی ہے، اور اس میں ایک سرد مہری ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے، اور چین کی قیادت یہ سمجھتی ہے کہ بڑے طویل عرصے تک وہ اس بات کا انتظار کرتے رہے کہ پاکستان سی پیک منصوبے، گوادر پورٹ، گوادر ایئرپورٹ اور دیگر جو منصوبے سی پیک سے جڑے ان کے اوپر کوئی گرم جوشی دکھائے گا، جو صنعتی زون بنانے تھے ان کے حوالے سے کوئی تیزی نظر آئے گی، لیکن نظر نہیں آ رہی۔ تو اب تعلقات کی جو نوعیت ہے وہ بہت نچلی سطح پہ چلی گئی ہے، اور اس دوران اگرچہ آئی پی پیز کے معاملات جو بجلی پیدا کرنے والی کمپنیز ہیں آپ کو معلوم ہے، لیکن اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ اس دوران جو برکس کا اجلاس روس میں ہوا ہے اس میں چین اور بھارت کی قیادت سائیڈ لائن پہ گویا کہ پریزیڈنٹ شی اور نریندر مودی جو پرائم منسٹر ہیں ہندوستان کے، وہ سائیڈ لائن سے ملے ہیں، اور انہوں نے اب اپنے جو بارڈر ڈسپیوٹس ہیں ان کو حل کرنے کے حوالے سے ایک روڈ میپ طے کر لیا ہے۔ تو گویا کہ اس ملاقات کا پھر امپیکٹ ہم نے کیا دیکھا کہ لداخ میں اور ہماچل پردیش میں جو ان کے سرحدی محافظ تھے گویا کہ وہاں فورسز آپس میں شیر و شکر ہو گئی، اور آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا کہ جو دیوالی کی تقریب ہوئی ہے تو چین کے فوجیوں نے باقاعدہ اپنے ہندوستانی فوجیوں کو وہاں جا کے مٹھائیاں ان کو تحفے کے طور پہ دی ہیں۔ تو اب یہ ہوتا ہے کہ جب دو طرح کی لیڈرشپ آپس میں ملتی ہے تو اس کے بعد جو ایک بریک تھرو ہوتا ہے، تو اب ہمیں چین اور ہندوستان کے تعلقات میں وہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہ لگ رہا ہے کہ شاید اب چین اس بات کی پرواہ نہیں کر رہا کہ پاکستان کے بھارت کے ساتھ تعلقات کیا ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب 2019 میں مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے اور انیکس کر لیا تھا ہندوستان نے مقبوضہ کشمیر کو، تو اس وقت چین ہی وہ واحد ملک تھا کہ جس کی کہنے پہ سلامتی کونسل کا بند کمرہ اجلاس ہوا تو وہاں پہ بھی ہمیں ریسکیو کرنے والا اگر کوئی تھا تو چین جیسا ملک تھا کہ جس نے سلامتی کونسل کے کم از کم ایک بند کمرہ اجلاس تھا اس کا اہتمام کیا ہمارے لیے، تاکہ جو پاکستان کے کنسرنز اس کا اظہار سکے۔ لیکن اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ اب چین ہندوستان کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور اس بات کی پرواہ نہیں کر رہا کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات کیسے ہیں۔ اس دوران جو آئی پی پیز کا مسئلہ ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگرچہ کوشش یہ کی گئی اور ان لوگوں کو انگیج کیا گیا یہاں پہ بھی اور اس کے بعد جی ایچ کیو میں بھی، اور یہ تھا کہ وہ بہت ساری کمپنیز کے جو 1994 سے 2002 سے اس ملک سے اربوں روپے کما چکی ہیں، اب ان کو مجبور کیا جائے کہ وہ اب اپنے کاروبار یہاں سے وائنڈ اپ کریں اور جائیں۔ تو اس میں ایک 450 میگا واٹ پیدا کرنے والی روش کمپنی جو کہ جرمنی کی ہے، سیمنز کی آگے ایک طرح سے وہ سپلیٹ کمپنی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ اس کی آگے ایک سسٹر کمپنی ہے، تو اگرچہ آپ نے ان کو مجبور کیا کہ وہ بھی یہ 400 میگا واٹ کا پلانٹ بند کریں اور جائیں، لیکن اس دوران ہوا کیا کہ پھر ان کے سفیر نے، جرمن سفیر نے پاکستان میں پرائم منسٹر کو نہیں، پریزیڈنٹ کو نہیں، بلکہ پاکستان کے آرمی چیف کو خط لکھا ہے اور ان سے کہا ہے کہ اس معاملے میں انٹروین کریں، کیونکہ ان کی کمپنی کو، ان کے ملک کی کمپنی کو دباؤ میں لا کے
یہ معاہدہ ان سے کروایا گیا زبردستی جبراً، جو انہیں کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب یہ کنسرنس کا اظہار کیا جا رہا ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس وقت ہم نے SAFC کا فورم بنایا ہوا ہے اور ہم یہ شاید کہہ رہے ہیں کہ جی گلف کنٹریز سے کچھ انویسٹمنٹ آ رہی ہے، دنیا کو بھی کہا جا رہا ہے کہ جی ہم کوئی جو ہے وہ یہاں پاکستان ایک بڑا فرینڈلی ملک ہے انویسٹمنٹ کے حوالے سے، لیکن جب اس طرح کے اقدامات ہوں گے اس کے نتیجے میں پھر اس طرح کا ریئیکشن آئے گا کہ کسی ملک کا سفیر آرمی چیف کو خطوط لکھ رہا ہے کہ اس معاملے میں انٹروین کریں اور اس فیصلے کو واپس لیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا بھر میں جو پاکستان کے متعلق میسیج ہے وہ کوئی درست نہیں جا رہا۔ اس سے تو یقینی طور پہ جو یہ کمپنیز ہیں اور جو فارن مشنز ہیں وہ تو تاجروں کو اپنے ممالک کے لوگوں کو یہی بتائیں گے کہ پاکستان میں جا کے سرمایہ کاری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ آپ جب سرمایہ کاری کریں گے تو آپ کا بنیادی سرمایہ بھی شاید ڈوب سکتا ہے، اس کے نتیجے میں جو آپ ایگریمنٹس کریں گے شاید ان کو بھی بعد میں فلفل نہ کیا جائے، تو بہتر ہے کہ اس سے اعتراض کیا جائے۔ تو میرے خیال میں اس وقت ہم پینک میں جو بھی اقدامات کر رہے ہیں، جو بھی انیشیٹو لے رہے ہیں، وہ پاکستان کے لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہو رہے ہیں۔ اور اس دوران ہمارے گلف کنٹریز سے بھی دیکھیں تو سعودی عرب سے کہیں $2.8 بلین کی، گویا کہ 26 کروڑ کے ملک میں یہ 2.8 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کیا کو رنگ لائے گی۔ ابھی تک UAE کی جانب سے تو کچھ ایسا نہیں کہا گیا، قطر کی جانب سے انڈیکیٹرز تو دیے جا رہے ہیں لیکن کوئی انویسٹمنٹ تو نظر نہیں آ رہی اس طرح کی۔ تو یہ بڑا ایک مایوس کن صورتحال اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے، اور اس میں جیسے میں نے بتایا کہ اگر 100 کے قریب انجینئرز بھی چینی وطن واپس چلے گئے ہیں اور چیزیں آگے نہیں بڑھ پا رہی، تو یہ بہت ہی ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑی پریشان کن صورتحال ہے اس وقت، اور اس میں کوئی امید اور کوئی پازیٹیوٹی دیکھنے کو نہیں مل رہی۔ اب اگرچہ ہم ان چیزوں کو بہتر انداز میں اور کوئی زیادہ کینڈیڈ وے میں انالائز کریں اور اس کے اوپر کوئی سیکنڈ تھاٹ لیں کہ کم از کم چین جیسا ملک جو ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، اگر آج وہ پاکستان کا ہاتھ چھوڑ دیتا ہے تو پاکستان کے لیے تو مشکلات کئی گنا ہو جائیں گی۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی اس ملک کے جو فیصلہ ساز ہیں، پالیسی ساز، اس بات کو سیریسلی لیں گے یا اگین وہ دو کشتیوں کے سوار رہیں گے، کیونکہ ان دو کشتیوں کی سواری کر کے پاکستان نے ہمیشہ گنوایا ہے، پایا کچھ نہیں۔ تو میرا خیال میں اب وہ وقت آ گیا کہ جہاں پہ ہمیں اب ڈیسیجن لینا پڑے گا کہ ہمیں کس طرف جانا ہے، کسی ایک ہمیں راستے کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ اسی طرح اگر دو راستوں پہ چلتے رہے تو خدا نخواستہ پاکستان کے لیے آنے والے وقت میں مشکلات اور زیادہ بڑھ جائیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔